السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گرمیوں کی تپش کی وجہ سے جو بڑی خطرناک بیماری پیدا ہوتی ہے، ہیٹ اسٹروک، سن اسٹروک، وہ کیسے پیدا ہوتی ہے، اس سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ وہ بیماری ہو جاتی ہے تو اس کا ہم علاج کیسے کریں گے۔ اگر اس سے مریض بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، اس کا وہ ہوش کھو بیٹھتا ہے، تو اس کو ہم کیسے ٹریٹ کریں گے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، نارمل ہو جائے اور ہوش میں آ جائے، اور فوراً ہی آپ نے کیا کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتانی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دیں، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، اور آپ نے اچھی طرح اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حفصت نثار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میرا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہیٹ سٹروک، سن سٹروک کمپلیکیشنز ٹریٹمنٹ۔ دوستو، گرمی بہت زیادہ شدید قسم کی پڑ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا تدارک ہمیں ایسے کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا خیال رکھتے ہوئے، اپنے بچوں کا، اپنے بوڑھوں کا، اپنے جوانوں کا خیال رکھتے ہوئے، ساتھ ساتھ ہمیں پرندوں کا، پالتو جانوروں کا علاوہ جو ویسے مسافر پرندے ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں کسی پیڑ کے اندر، کسی بالکونی میں، کسی جگہ پر ہمیں کوئی کچا برتن لے لیں، یعنی کوئی چھوٹی سی کجی وغیرہ ہونی چاہیے یا کنالی ہونی چاہیے، اس کے اندر پانی ڈال کے رکھ لیں تاکہ وہ ٹھنڈا بھی رہے اور وہ وہاں سے پیتے رہیں۔ اور ان کے کھانے کا بھی کچھ انتظام اگر کر دیا جائے، وہاں پر کوئی روٹی کے ٹکڑے رکھ دیے جائیں یا تھوڑے سے دانے رکھ دیے جائیں، تاکہ وہ اتنی شدید گرمی کے اندر بجائے اس کے کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر وہ ڈھونڈنے نکلے اپنی خوراک کو، وہ وہیں سے اٹھائیں گے، کھا لیں گے اور پی لیں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ یہ بہت ہی اچھا صدقہ بھی ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے۔ آپ نے ارد گرد پرندوں کا، پالتو جانوروں کا، اور یہاں تک کہ جو کتے ہیں ہمارے ارد گرد، ان کا بھی خیال رکھیں تاکہ وہ شدید گرمی کی وجہ سے مر نہ جائیں کہیں۔ ان کو تھوڑا سا پانی کا انتظام کرنے سے اگر ان کی بچت ہو سکتی ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ شدید قسم کی گرمی پڑ رہی ہے، چونکہ ہماری جو باڈی ہوتی ہے وہ مخصوص ٹیمپریچر مینٹین رکھ سکتی ہے، یعنی 37 سینٹی گریڈ جو ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ٹھیک رہتی ہے، اور اگر اس سے بڑھتا ہے تو ہمارا ایک باڈی کا سینٹر سسٹم ہوتا ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی اس ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ توڑ دو کرتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کی پہنچ سے، اس کی طاقت سے، اس کی اسٹرینتھ سے باہر چلا جائے تو پھر وہ کوئی بیماری پیدا کرتا ہے یا اس کی کوئی پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جب بہت شدید سردی پڑتی ہے تو اس وقت بھی یہی سسٹم ہمارا جو ہوتا ہے، سینٹرل سسٹم ہوتا ہے باڈی کا، وہ ٹیمپریچر کو مینٹین رکھتا ہے، یعنی 37 پہ اس کو رکھتا ہے۔ 37 سے اگر لو جاتا ہے تو اس کو مینٹین کر کے، باڈی کو مینٹین رکھ کے، باڈی کے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھ کے 37 پہ وہ اس کو قائم رکھتا ہے، صحت مند رکھتا ہے۔ اب بہت شدید گرمی پڑ رہی ہے، اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ دھوپ کے اندر نکلتا ہے، پہلے نمبر پہ تو نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر وہ دھوپ کے اندر نکلتا ہے، مجبوری ہے، تو پھر پوری حفاظت کے ساتھ نکلنا چاہیے کہ اپنے سر کو ڈھانپ کے نکلے، اپنی گردن کو لپیٹ کر نکلے، اور کھانا کھا کر نکلیں، اور خصوصاً لیکوڈ وغیرہ زیادہ استعمال کریں، اور پانی اپنے ساتھ رکھیں، تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں، تاکہ یہ گرمی کی شدت کی وجہ سے جو جسم کے اندر ڈیہائیڈریشن ہو جاتی ہے، ڈیہائیڈریشن ہو کے پھر سن سٹروک ہوتا ہے، ہیٹ سٹروک ہوتا ہے، یہاں تک کہ مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، کومے میں چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، اور ڈیتھ اکثر ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے ان حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ کوما ہو جاتا ہے یا کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے گرمی کی وجہ سے، تو اس کو آپ نے کسی کھلی جگہ سے درخت کے نیچے لے جانا ہے۔ اگر آپ گھر کے قریب ہیں تو گھر کے اندر لے جائیں، اس کو پنکھے کے نیچے کریں، اے سی روم میں لے جائیں، اگر اے سی کی سہولت ہے وہاں پر ٹھنڈک ہو کمرے کے اندر، وہاں پر اس کو رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پانی پلائیں۔ پانی کی مقدار اس کے جسم کے اندر زیادہ ہونی چاہیے، جو کہ جب پانی بخارات بن کر جسم سے زیادہ باہر خارج ہو جاتا ہے تو اس وقت ہی یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔
اس کا تدارک کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ جب پانی زیادہ ہوگا، ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی تو یہ پرابلم نہیں بنے گی۔ ڈی ہائیڈریشن جب ہو جاتی ہے تو پھر مسل کرمپ بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی جس کو ہم کڈول پڑنا کہتے ہیں، یعنی مسلز ہمارے اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر پٹھے کے اوپر پٹھا چڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اترتا نہیں ہے، یعنی لوبریکیشن ہمارے جسم کی کم ہو جاتی ہے، یہ پرابلم آ جاتی ہیں۔ ان کا سب سے بہتر حل یہی ہے کہ پانی کا زیادہ استعمال کریں، اور گرمیوں کے اندر جو فروٹ وغیرہ ہوتا ہے، یعنی تربوز، خربوزہ، یہ زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ کے جسم کا جو واٹر لیول ہے وہ ٹھیک رہے، ڈی ہائیڈریشن جسم کے اندر نہ ہو تو یہ بیماریاں کبھی بھی آپ کے قریب نہیں آئیں گی۔ اب یہ ہے کہ دوسرا، جب آپ نے اے سی استعمال کرنا ہے، گھر کے اندر اے سی استعمال کر رہے ہیں، گاڑی کے اندر اے سی استعمال کر رہے ہیں، آفس کے اندر اے سی استعمال کر رہے ہیں، تیز اے سی چل رہا ہے تو یکا یک جب آپ باہر کے اندر نکلیں گے، گرمی کے اندر نکلیں گے تو وہاں پر بھی ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے، سن سٹروک ہو سکتا ہے، اور بہت ہی جلدی ایسے ہوتا ہے کیونکہ جسم آپ کا بہت زیادہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، کپڑے آپ کے ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب وہ گرمی کے اندر جاتا ہے، یکا یک تیز دھوپ کے اندر یکا یک جاتا ہے تو وہ باڈی مینٹین نہیں کر سکتی اس ٹیمپریچر کو، تو وہ پھر ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ جب بھی آپ نے کوئی سفر کرنا ہے، کوئی آپ نے کہیں جانا ہے تو پہلے آپ کچھ دیر پہلے اے سی کو بند کر لیں، آف کر لیں، کیونکہ تھوڑا سا ٹیمپریچر جو ہے وہ آپ کا بڑھنا شروع ہو جائے، وہ گاڑی ہو، آپ کا آفس ہو، آپ کا کمرہ ہو، اس کے اندر تھوڑا سا ٹیمپریچر بہتر ہو جائے گا۔ جب آپ باہر نکلیں گے تو وہ ٹیمپریچر اس سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہوگا، جس سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ اس طرح آپ اس چیز سے بچ جائیں گے۔ دوسرا، جب بھی آپ نے نکلنا ہے تو سر ڈھانپ کر نکلنا ہے، اپنی گردن کو اچھی طرح لپیٹ کر نکلیں، اور لیکوڈ زیادہ استعمال کریں، خصوصاً پانی اپنے پاس رکھیں، اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے رہیں۔ لسی کا استعمال کریں، شکنجبی کا استعمال کریں، اور املی جو ہے وہ پانی کے اندر ڈال کے تھوڑی تھوڑی استعمال کرتے رہیں، گلیکسوز ڈی کا استعمال کرتے رہیں۔ اسی طرح اور بھی کوئی گھر کے اندر اگر آپ کوئی سیرپ شربت بناتے ہیں، بادام کا شربت بنایا جاتا ہے، یہ بہت اچھا ہوتا ہے، خشخاش اور بادام یہ مکس کر کے تھادل وغیرہ یا شکنجبی وغیرہ استعمال کرنی ہے، وہ بھی بہت اچھی ہے۔ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اس چیز سے بچنا ہے تو آپ نے یہ میڈیسن اپنے پاس رکھنی ہے، یہ آپ کے پاس بہت ضروری ہے۔ آپ نے سفر کرنا ہے تو پھر بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ گھر کے اندر ہیں تو پھر بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ کسی بھی وقت کسی بچے کو، بوڑھے کو، جوان کو یہ پرابلم آ سکتی ہے، کسی پرندے کو آ سکتی ہے، کسی جانور کو آ سکتی ہے، تو آپ فوراً یہ میڈیسن اٹھا کر دیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے گلو 9۔ گلو 9 200 طاقت میں آپ نے استعمال کرنی ہے، صبح و شام اس کے 5 قطرے۔ اگر آپ نے کہیں دھوپ کے اندر جانا ہے، کہیں سفر کرنا ہے، آپ کو کوئی ایمرجنسی بن گئی ہے تو پھر اس کے 5 قطرے آپ نے پہلے ہی استعمال کر کے نکلنا ہے، انشاءاللہ آپ ہیٹ سٹروک سے، سن سٹروک سے بچے رہیں گے۔ دوسری میڈیسن جو ہے وہ ہے بیلاڈونا، وہ آپ نے 30 طاقت کے اندر استعمال کرنی ہے، صبح، دوپہر، شام 3 قطرے آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ دھوپ کی وجہ سے، سن سٹروک کی وجہ سے، ہیٹ سٹروک کی وجہ سے باڈی کے اوپر، جسم کے اوپر ریڈنس آ جاتی ہے تو اس کی خصوصی علامت ہے، سمٹم ہے، وہ آپ فوراً بیلاڈونا کا استعمال کریں، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کا مریض جو ہے وہ سن سٹروک اس کو ہو چکا ہے، ہیٹ سٹروک ہو چکا ہے، وہ بے ہوش ہو چکا ہے، ہوش کھو چکا ہے، وہ بے ہوشی کے اندر ہے، تو اس کو ہوش میں لانے کے لیے آپ نے جیلسیمیم 30 طاقت دینی ہے۔ جیلسیمیم 30 طاقت آپ نے اس کو سنگھانی بھی ہے، آپ نے پانی کے اندر ڈال کے اس کے منہ کے اندر بھی ڈالنی ہے، اور ماتھے کے اوپر بھی آپ نے ہلکی ہلکی اس کو لگا کر مساج کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مریض بہت ہی جلد ہوش میں آ جائے گا اور ہیٹ سٹروک سے، سن سٹروک کی کمپلیکیشن سے بچ جائے گا۔ اور اس سے آگے جو میڈیسن ہے وہ ہے نیٹرم کارب۔ نیٹرم کارب جو ہے یہ بھی آپ کو ہیٹ سٹروک سے بچائے گی، 30 طاقت میں یہ لینی ہے آپ نے، اور صبح دوپہر شام اس کے 3 قطرے آپ نے پانی کے اندر ڈال کر استعمال کرنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہیٹ سٹروک سے، سن سٹروک سے بچے رہیں گے۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔